بے شک پاکستان کی معاشی بقا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے جڑی ہوئی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ملکی سرمایہ کار اپنی صنعتیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور بنگلہ دیش منتقل کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بجلی گیس کی بھاری لاگت، امن و امان کی بگڑتی صورتحال، غیر معقول ٹیکس نظام، بیوروکریسی کی نااہلی اور بلند ترین شرح سود کو قرار دیا گیا ہے۔ حیران کن طور پہ پچھلے ایک سال سے شرح سود 22% کی سطح پر منجمد ہے، جبکہ اس دوران مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 17.3% ہو چکی ہے، جو اگلے ماہ 13.5% تک ہو جائے گی۔ دوسری جانب پچھلے 2 سال میں روپے کی قدر میں بھی 36% کمی آ چکی ہے۔ ان سب کے ساتھ مقامی انویسٹرز کو پالیسی میں عدم تسلسل کی مشکلات بھی جھیلنا پڑ رہی ہیں، اور مثال کے طور پہ ایک دن حکومت برآمدی شعبے کے لیے بجلی کے نرخ 9 سینٹ کرنے کا اعلان کرتی ہے، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ پالیسیز میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے صنعتی شعبہ منصوبہ بندی کرنے سے گھبراتا ہے، جبکہ ٹیکس کے معاملات بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ہائی ٹیکسیشن نے صنعتوں کا بھٹا بٹھا دیا ہے، جنہیں 61% تک ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے منافع باہر بھیجنا بھی ایک عذاب ہو چکا ہے، اور ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی ہے کہ پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ اپنے منافع یہاں سے اپنے ملک نہیں بھیج سکتا۔ وزیر تجارت جام کمال ان مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کیے بغیر ہم کمپٹیٹیو نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ مقامی صنعت کاروں کو صنعت لگانے کے لیے 30 سے زائد سرکاری محکموں سے نمٹنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، 30 سے زائد۔ اگر مقامی سرمایہ کاروں کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے قبل 1000 بار سوچیں گے اور سوچ رہے ہیں۔ SIFC کے قیام کے بعد سرمایہ کاری کے لیے ون ونڈو آپریشن کی امیدیں پیدا ہوئی تھی، اور اس حوالے سے بہت کام بھی ہوا ہے، مگر اس کے ثمرات ابھی تک دیکھنے میں نہیں آئے ہیں، اور اس مالی سال کے 10 ماہ میں صرف 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی ہے، جبکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب 50 سال کی کم ترین یعنی 13.1% کی سطح پر آ گیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مقامی سرمایہ کار منافع کما رہا ہوگا اور کاروبار کے لیے فضا سازگار ہوگی تو غیر ملکی سرمایہ کار خود بخود پاکستان کا رخ کریں گے۔ ان مسائل کے سوا پاکستان کے فرسودہ قوانین بھی جدید بین الاقوامی تجارت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک میں بہتری لانے کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری ایک سردرد ملکی سرمایہ کاروں کے لیے اور ایک بخار غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان امور پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمار اطہر سعید، ماہر ہیں کارپوریٹ افیئرز کے اور ٹیکس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ عمار صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دن رات آپ ہمارے کارپوریٹ لیڈرز سے، ہمارے کارپوریٹ جو پلیئرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے جب مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کے نزدیک جو سب سے کلیدی مسئلہ ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور جو کہ ظاہر ہے کہ بیسٹ نون ہے، کوئی سیکرٹ تو اس میں نہیں ہے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور جو کہ آج بھی قائم ہے؟ کیونکہ میں آج پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے یہاں پہ SIFC کے نام کا ایک ادارہ بنا ہے جس کا کام ہی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کرنا ہے، اس کی فیسیلیٹیشن ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ SIFC کے بننے کے بعد بھی وہ مسائل کیا ہیں جو آج بھی ایک بہت بڑی چٹان بنے ہوئے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں سر، جو سب سے میجر ایشوز ہیں SIFC کے ساتھ اور پاکستان کی اکنامک سچویشن کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز ہیں۔ ہم لوگ ایک وقت ایک پوزیشن لیتے ہیں، پھر وہ سبسیکوئنٹلی 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یا جب حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم انویسٹر کو، چاہے وہ لوکل ہو یا فورن ہو، ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں بنا کے دیں گے، بتا کے نہیں دیں گے کہ ہم اس صفت میں جا رہے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ چیزیں میں انویسٹمنٹ میں بہتری پاکستان میں نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے پرائم منسٹر لیول پہ، حکومتی لیول پہ بیٹھ کے ڈیسیجنز لینی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو کنسسٹنٹ کریں گے تاکہ لوگ انویسٹ کریں۔ اور اگین جس طرح مفتاح صاحب نے آپ کے انٹرویو میں کہا کہ پہلے لوکل انویسٹر کو بینیفٹ نظر آئے گا تو اس کے بعد سرمایہ کاری باہر سے آئے گی، ادروائز کنسسٹنسی نہیں ہوگی پالیسیز کے اندر تو کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو ہمارے لوکل انویسٹر ہے، جس سے کہ ہم پھر جائیں گے فورن انویسٹر کی طرف، یہ تو دن رات مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں، اتنے رونے ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا انکنسسٹنٹ پالیسی،
میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل ہے، کیونکہ ایک حکومت ہمارے پچھلے میرے خیال میں 4-5 سال کے اندر 6-7-8 تو ہمارے وزیر خزانہ بدل چکے ہیں، تو 7-8 تو وزیر خزانوں کی پالیسیز آ چکی ہیں. وہ ملک کیسے، اب اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ میں کیا کروں، لیکن پھر بھی کیا ایسا کوئی ٹھوس نظام بن سکتا ہے؟ کیونکہ SIFC ہے، میری توقع یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ترتیب دے دے جس میں کلیدی مسائل، جب ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفک مسائل پہ، کہ ان کا حل ڈھونڈا جائے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سر سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر پالیسی کے بعد یہ ہے کہ ہمارا کوئی سینٹرلائزڈ گورننگ سسٹم نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے SECP کا ادارہ جو ہے بالکل اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لا تعلقی سے چلتا ہے. اسی طرح FBR کا بھی کسی ادارے کے ساتھ کنسنسس نہیں ہے. آپ ایک ڈاکومنٹ ایک ادارے کو جمع کرواتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ باقی 2 اداروں کو نہیں ملتے، پھر ان کے سوال اٹھتے ہیں. بزنس مین جو ہے وہ بزنس پہ فوکس نہیں کر پاتا، وہ ریگولیٹری کمپلائنسز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو بزنس گرو نہیں کرتا ہے. تو آپ نے ریگولیٹری کمپلائنسز کے جو باٹل نیکس ہے اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے، ایک سینٹرلائز سسٹم بنانا ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہے. جس طرح باہر کے ممالک ہیں، سنگاپور کی ایگزامپل لے لیں، دبئی کی ایگزامپل لے لیں، ہر چیز ایک کلک پہ ہو جاتی ہے. ہر ادارے جو سسٹمز ہیں، منسٹریز ہیں، وہ سارے الائنڈ ہیں. آپ ایک ڈاکومنٹ ایک جگہ جمع کراتے ہو تو وہ دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. جب تک ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں لائیں گے اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، اس وقت تک یہ چیزیں باٹل نیکس کھڑی رہیں گی، اور پاکستان میں لوکل سرمایہ کار بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا بزنس کو ایکٹیولی پرسیو کرنے کے لیے، اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی. جی یہ تو اس میں تو ایک بڑا تماشا ہے کہ ایک بینک کے اندر آپ کی جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی اس کی دوسری برانچ کے اندر یا دوسرے اس کی پروڈکٹ کے لیے وہ وائبل نہیں ہیں. آپ کو اسی بینک کی کسی دوسری پروڈکٹ کی اگر مثال کے طور پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اس کے لیے آپ دوسرا فنگر پرنٹ لائیے، تو ایک ہی بینک کے اندر ہے. تو یہ جو آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ نے جیسے دبئی کا نام لیا، وہاں ایک ایمریٹس ID ہے، ایک ID سے، یا US کے اندر ایک سوشل سیکیورٹی نمبر ہے، وہ تمام چیزوں کو آپ کو جوڑ دیتی ہے. یہاں پر تو آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے اداروں کے چکر لگاتے لگاتے. ایبسلیوٹلی، جب تک یہ چیزیں کنسسٹنٹ نہیں ہوں گی، جب تک ان کے سسٹمز بہتر نہیں ہوں گے، جب تک گورنمنٹ اس چیز کے اوپر پش نہیں کرے گا، اس وقت تک پرائیویٹ ادارے بھی یا بینکس جیسے آپ نے اگزامپل دی وہ بھی پروسیڈ نہیں کر پائیں گے. اور حکومتی اداروں کے اندر جب تک یہ چیز نہیں ہوگا، جب تک آپ ہیومن انٹریکشن کو منیمائز نہیں کریں گے اور ٹیکنالوجی پہ نہیں ریلائی کریں گے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بزنس کے لیے اگین سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیا جائے، اور اس ٹیکنالوجی کے بیسس کے اوپر پھر آپ پروسیڈ فردر کریں آفٹر آپ پالیسی لیول پہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ اگری کر لیتا ہے. جو ہمارا انویسٹر ہے لوکل اور جو انٹرنیشنل، اس کے لیے 3 کلیدی ادارے ہیں، SECP، FBR، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جہاں پر کہ کم از کم ان 3 اداروں کو ہی جوڑ دیا جائے. کیونکہ اس کے بعد اب اگر آپ وہ PTA میں جائے گا تو وہاں کی ایک الگ NOC ہے، FBR کی الگ ہے، SECP کے نظام کے اندر اپنا ایک پورا سلسلہ ہے، اسٹیٹ بینک SECP کو نہیں مانتا ہے. یہ تو جو بیچارہ ابھی بھی یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے اس سب کو الگ الگ ایوارڈ دینا چاہیے. بالکل، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے سسٹم کے ساتھ. SECP کا ادارہ کا ایگزامپل لے لو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ادارے کا ایگزامپل لے لیں، وہ تو بالکل ہی ان کا انٹریکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فارن انویسٹر کے لیے، بیکاز فارن انویسٹر کی ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن کی جس طرح آپ نے بات کری وہ لنکڈ ہوتی ہے کہ آپ کی فارن انویسٹمنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس لنکڈ ہو. SECP میں اس کا ریکارڈ بالکل اپڈیٹڈ ہوتا ہے، بٹ اسٹیٹ بینک کے پاس اس کا ریکارڈ آ نہیں رہا ہوتا ہے، یا کہیں اسٹیٹ بینک کے اندر ایشوز ہوتے تو SECP کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوتی، اس کے ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ نہیں ہو پاتے. جب آپ کمپنی ایک فارن سرمایہ کار آ کے پاکستان میں ایک اینٹی سیٹ اپ کرے تو وہ ون ونڈو سولوشن ہو، اسٹیٹ بینک اور SECP کے سسٹم الائنڈ ہو کہ اس کو ملٹیپل جگہوں پہ جانا نہ پڑے، اور اس کی ایکوٹی ریکوائرمنٹس کی آپ ڈیلی ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یہ SIFC کے بننے کے بعد، کیونکہ اس کا مقصد ہی ون ونڈو ون سٹاپ آپریشن فراہم کرنا ہے. یہ کوئی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ آپ مسائل کا یہ آگاہی کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے یا بھی کوئی اسٹریم لائننگ ہوئی ہے؟ سر مجھے انفارچونیٹلی اسٹریم لائننگ نظر نہیں آئی ہے. ایک آپ نے پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اس پلیٹ فارم کے اندر ایمنس پوٹینشیل ہے، اس کو آپ ADGM کی طرح، DIFC کی طرح دبئی میں جو اور UAE کے اندر جو ادارے ہیں آپ اس کو ماڈل کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ SIFC کے فورم پہ آئیے، آپ کو ادھر ہم ایک نئے سیٹ آف لاز بنا کے دے رہے ہیں جس کے پاکستان کے آرکائک لاز سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ادھر آ کے بزنس کریے، ادھر کا اپنا جوڈیشل سسٹم ہے جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے اس کی لا تعلقی کا اعلان کریں. جب آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کی جو کانٹریکچوئل ڈسپیوٹس ہیں، جو آپ کے کمرشل لاء کے ڈسپیوٹس ہیں، ساری چیزیں
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस के थ्रू होंगी, प्रॉपर तरीके से होगी, लॉ की इन्फोर्समेंट होगी। आपने SIFC के अंदर इस तरह के मैकेनिज़म्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तरमीम के थ्रू आ सकती हैं अगर पार्लियामेंट की विल है, अगर वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएँ तो आपको पाकिस्तान के लॉज को चेंज करना पड़ेगा। बट जो पाकिस्तान के लॉज पिछले 70 साल से चेंज नहीं हुए हैं वो अगले 6 महीनों में भी चेंज नहीं हो सकते। तो SIFC के फोरम को यूज़ करें, उधर एक स्पेशल जोन बनाएं जिसके अपने लॉज बनाएं और इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और इवेंचुअली ब्रॉडर रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स करें हर जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मार अतहर सईद हमारे साथ थे, कॉर्पोरेट टैक्स अफेयर्स के माहिर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं बदतरीन गर्मी, शदीद तरीन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पूरे खत्ते में हो रही है। पाकिस्तान बुरी तरह से लपेट है, भारत भी इसकी शदीद तरीन लपेट में है। इस पर निगाह डालते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब से सिंध तक तंदूर की मानिंद तपती गर्मी है और अंदरूनी सिंध कई दिनों से दर्जा हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड है। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहर शदीद गर्मी में पक रहे हैं। कराची, लाहौर, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद समेत मुतादिद शहरों में शदीद बेइंतहा गर्मी, हब्स और लू के थपेड़ों ने शहरियों को निढाल कर दिया है। खित्ते के कई और शहरों में भी पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल रहा है। कल दिल्ली में 53 डिग्री दर्जा हरारत के साथ तारीख का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन समंदरी हवाएं बंद होने और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की गई। कराची में 1938 में 9 मई को पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था और 86 साल बाद इम्कान है कि इस साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है। जबकि अंदरूनी सिंध तो मुसलसल 8 दिनों से किसी न किसी शहर में पारा 50 डिग्री से ज़्यादा है। मौसमियात और क्लाइमेट के माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरा बर्र-ए-सग़ीर शदीद तरीन मौसमी तग़य्युरात का शिकार है, जिसकी वजह से अंदाज़ों से ज़्यादा गर्मी हो रही है और मानसून में पेशेंगोई से ज़्यादा तबाहकुन बारिशें हो सकती हैं। पाकिस्तान में मई के महीने में गर्मी इस हद तक बढ़ गई है तो जून जुलाई में गर्मी की शिद्दत का सोचकर अवाम के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन गैर मामूली बात यह है कि तंदूर की तरह तपते मौसम में भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पूरी क़ुव्वत से जारी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।